ڈیسیژن لے لیتے ہیں اور اس کے بعد اس پہ ورک بھی کرنا اسٹارٹ کر دیتے ہیں, لیکن کچھ پرابلمس آ جاتی ہیں یا کچھ لوگ اس طرح سے باتیں کرتے ہیں کہ ہم کنسسٹنٹ نہیں رہ پاتے. ہم اسٹارٹ کرتے ہیں بہت انتھیوزیسٹکلی اس کو لے کے چلتے ہیں, لیکن بعد میں کنسسٹنسی ہی لوز ہو جاتی ہے. کس طرح سے ٹیکل کیا جائے؟ دیکھیں انسان ہے نا, انسان کی جو سوچ ہے نا اس کے اندر اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے, حالات بھی بدلتے رہتے ہیں اور اس کا جو ریفلیکشن انسان کے اندر ہوتا ہے وہ بھی بدلتا رہتا ہے. یہ جو کنسسٹنسی کی آپ نے بات کی ہے نا, یہ بھی آپ نے اپنے اندر سے ہی طے کرنا ہوتا ہے کہ اگر میرا مقصد ٹھیک ہے اور میرا وہ راستہ بھی ٹھیک ہے تو میں نے اس کے اوپر کنسسٹنٹ رہنا ہے. اب یہ آپ کو ویسے پڑھے لکھے لوگ ہیں ماشاءاللہ, پہلے سے پتہ ہونا چاہیے کہ لوگ باتیں کریں گے, اس میں ریزسٹنس آئے گی, میرے خلاف بھی لوگ ہو سکتے ہیں اس میں, اور مجھے ڈسکریج کرنے والے فیکٹرز بہت سارے ہو سکتے ہیں. یہ تو جب آپ یہ فیصلہ کر رہے تھے نا کہ مجھے کس راستے پہ چلنا ہے, تو بہت سارے فیکٹرز اس لائف میں آپ کے سامنے آئیں گے. اپنے گھر والے مخالف ہو جاتے ہیں بعض اوقات, اپنے دوست آپ کو چھوڑ دیتے ہیں. ان ساری چیزوں کو پہلے سے اسیس کرنا ہوتا ہے, اور اگر پہلے نہیں بھی اسیس کیا تو جب یہ ہو رہا ہوتا ہے تو اس وقت بار بار مڑ کے آپ کو سوچنا ہوتا ہے کہ کیا میں ٹھیک جا رہا ہوں, اور اگر میں ٹھیک جا رہا ہوں نا تو تھوڑا حوصلہ کر کے پھر اس راستے پہ چلنا ہوتا ہے. دیکھیں مخالفانہ جو سوچ ہوتی ہے نا, یا جو ڈسکریجمنٹ کا فیکٹر ہوتا ہے نا, آپ مجھے بتائیں, میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں, انبیاء کرام سے زیادہ کوئی اچھے لوگ تھے اس دنیا میں؟ انسانی تاریخ میں انبیاء کرام کے ان سے زیادہ کوئی اچھا آدمی تھا؟ نہیں تھا. کتنی مخالفتیں کی ہیں لوگوں نے, کتنے ظلم کے پہاڑ توڑے ہیں کہ نہیں؟ اچھا, انسانیت کے سب سے بڑے خیر خواہ وہ تھے, ان کو دنیا میں بھی ترقی دلانا چاہتے تھے اپنی قوم کو, اور آخرت میں بھی. انہی کی قوم نے ان پر ظلم نہیں کیے. تو جب یہ بات آپ نے سیکھ لی آج کہ لوگ ڈسکریج کرتے ہوتے ہیں, مجھے نہیں پرواہ کرنی, اگر میرا راستہ ٹھیک ہے. آپ کو یاد ہے اللہ کے نبی کے پاس آئے تھے کہ سب سے حسین عورت سے شادی کرنی ہے تو بتاؤ, سونا چاندی چاہیے تو بتاؤ, تو انہوں نے کیا جواب دیا تھا؟ میرے ایک ہاتھ پہ چاند دوسرے پہ سورج رکھ دو, میں نہیں مڑنا اپنے کم تو, کیونکہ میرا کام ٹھیک ہے. مجھے جو مرضی لالچ دو, مجھے جو مرضی آپ ظلم کرو, میں نے نہیں باز آنا. تو بات یہ ہے کہ یہ جو انبیاء کرام کی لائف ہے نا, اس سے ہم انسپریشن لیتے ہیں, اس سے ہم سیکھتے ہیں کہ اگر مقصد آپ کا ٹھیک ہے, آپ اس پر مطمئن ہیں, تو پھر آپ لڑ جائیں دنیا کے ساتھ اور نہ پرواہ کریں آپ, اور کنسسٹنٹ رہیں. اس لیے کہ اگر آپ کنسسٹنٹ نہیں ہیں تو پھر آپ کو کامیابی نہیں ملے گی. کامیابی جو ہے نا وہ آپ کا ہر طرح کا امتحان لے گی. لالچ بھی آئیں گے, خوف بھی آئیں گے, سب کچھ آئے گا, اور آپ لگے رہیں گے. وہ آپ نے بچپن میں کہانی, ہمارے ایک دوست ہوتے تھے تمیمی صاحب, آپ ملے ہوئے ہیں, اللہ کی رحمت کرے, جنگی بالیات کے بڑے. وہ انہوں نے وہ ہمیں ایک بات سنایا کرتے تھے, کہتے ہیں یہ جو بچوں کی کہانیاں ہوتی ہیں, وہ بادشاہ بیمار ہوا تو اس نے اعلان کیا کہ جو میرے لیے لائے گا وہ, حکیم نے کہا جی وہ پھول جو ہے نا وہ کوکاف کے پہاڑوں پہ ملتا ہے. آپ نے کہانیاں پڑھی ہوئی ہیں نا بچپن میں. اس کہانی میں ایک بڑی اہم چیز تھی کہ وہ جب جا رہا ہوتا ہے نا کوکاف کی طرف, تو اس کو راستے میں نا لوگ بت بنے ہوئے نظر آتے ہیں, بت بنے ہوئے کھڑے ہیں. تو وہ کنسیپٹ پتہ ہے کیا تھا کہ جس نے پیچھے مڑ کے دیکھا وہ نہ آگے جانے جوگا رہا نہ پیچھے جانے جوگا رہا, وہیں بت ہو گیا. ٹھیک ہے, پیچھے نہیں مڑ کے دیکھنا, منزل پہ نظر رکھنی ہے, نہ ادھر ادھر دیکھنا ہے نہ پیچھے دیکھنا ہے, سیدھا جانا ہے. اور راستے میں آپ کو جو ہے وہ اٹریکشنز بھی نظر آئیں گی, ان کی طرف نہیں بڑھنا. راستے میں آپ کو بلائیں بھی نظر آئیں گی, ان سے بھی بچنے کی کوشش کرنی ہے, اور آپ نے چلتے چلے جانا ہے. اور وہ آپ پھول لا کے حکیم صاحب کو دیں گے, بادشاہ صاحب جو ہے وہ ٹھیک ہو جائیں گے, شہزادی کی شادی آپ سے ہوگی. ٹھیک ہے نا, اس کی سزا جو ہے نا بادشاہ کو ٹھیک کرنے کی وہ شہزادی کو ملے گی, کہ وہ جیسا بھی تھا اس کے ساتھ اس کی شادی کرنی پڑے گی. تو بات یہ ہے کہ یہ سبق ہے زندگی کے, اور کہانیوں میں یہ سکھائے جاتے ہیں. فکشن ہے, فکشن میں سکھائے جاتے ہیں کہ آپ نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا. جب تک آپ کنسسٹنٹ نہیں رہیں گے, سسٹین نہیں کریں گے اپنے گول کو, آپ کی منزل کھوٹی ہو جائے گی. آپ نے مقصد حیات کی بات کی, تو جب ایک انسان اگر موت کو کہنے قریب سے دیکھ لیتا ہے یا اس کو اس چیز کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ میں آج کا جو وقت ہے خدا اس کا حساب لے گا, تو وہ اپنے ہر ایک قدم کے بارے میں بہت کانشیسلی اویئر ہو جاتا ہے. تو جب بہت زیادہ کانشیسلی اویئر ہو جائے تو آپ اپنے ارد گرد کے لوگوں سے بھی ایلیٹیڈ ہو جاتے ہیں, کیونکہ اگر آپ کے ارد گرد ایسے لوگ ہیں جو بہت زیادہ ان ڈیپتھ نہیں سوچ رہے تو آپ ان کے ساتھ ان کو انٹرٹین نہیں کر پاتے. تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ کو اس کانشیسلی اویئر ہونے کا خمیازہ یہ بھگتنا پڑتا ہے کہ آپ تنہائی کرتے ہیں. تو آپ اس کو کیسے کوپ اپ کرتے ہیں؟ یہ تو بڑی خوفناک سوچ ہے. دیکھیں میں اس کو ایسے سمجھتا ہوں
کہ اگر لوگ خراب ہیں، اگر لوگ جاہل ہیں، آپ ڈراموں میں بھی دیکھتے ہیں، گھروں میں فیملیز میں بھی دیکھتے ہیں کہ لوگ فضولیات میں الجھے ہوئے ہیں، فضول کاموں میں، حسد ہے، لالچ ہے، اور اس طرح اور بہت ساری چیزوں میں لگے ہوئے ہیں. تو میں اس کو اپرچونٹی سمجھتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ جہاں زیادہ خرابی ہے نا وہاں جا کے کام کرنے کی زیادہ اچھی اپرچونٹی ہے. جی خرابی ہے. میں ایجوکیشنسٹ ہوں. اچھا لوگ اگر سارے پڑھے لکھے ہوں تو میں نے پھر کیا کرنا بیچ میں؟ لوگ ان پڑھ ہیں تو میری وہاں ضرورت ہے نا. اچھا تنہا نہیں کرنا ان لوگوں کے، آپ کو مقصد زندگی کا اندازہ ہو گیا، اب آپ نے جڑنا ہے ان کے ساتھ. اب آپ کو اندازہ ہو گیا ہے کہ میں نے ان کی بری عادتیں نہیں اپنانی، میں نے اپنی اچھی عادتیں ان کو دینی ہے. تو یہ جو تنہائی والا کنسیپٹ ہے نا، یہ کنسیپٹ ہی ٹھیک نہیں ہے. آپ کو وہ اب آئندہ سے برے لگنے لگ گئے ہیں، لیکن آپ کو تھوڑا یہ انالیسس کرنا ہے کہ ان بیچاروں کا کیا قصور ہے. ان کو والدین ہی ایسے ملے تھے، ان کو بڑے ہی ایسے ملے تھے، ان کو استاد ہی ایسے ملے تھے جنہوں نے نیگیٹیوٹی ان میں بھر دی ہے، برائیاں بھر دی ہیں. مجھے سمجھ آ گئی ہے نا، اب میں نے آج سے ان کو سمجھانا ہے. آپ تنہا مت ہوں، ان کے ساتھ اور جڑیں. جتنے لوگ زیادہ خراب ہیں آپ کی وہاں اتنی زیادہ ضرورت ہے. بہت اعلیٰ. اور یہ سٹرگل آپ نے ساری زندگی کرنی ہے. ٹھیک بات. اور آپ تھوڑا سا کسی کی زندگی میں تبدیلی لا کے دکھائیں، لوگ آپ کے مرید ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. شاہ جی میں نے ایک اپنے دوست کو پکڑا، غصے کا بڑا تیز تھا. اب پچھلے کئی سال سے وہ جگہ جگہ بتاتا ہے جی یہ ڈاکٹر خالد صاحب ہیں، انہوں نے مجھے بندے کا پتر بنا دیا. واہ 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 واہ. بہت اعلیٰ. تو بات یہ ہے کہ ان کو خود احساس ہوتا ہے کہ انہوں نے کون سی خرابی دور کر دی ہے، میرے اندر کیا تبدیلی لے آئے ہیں. میں اب اپنے کام سے کام رکھتا ہوں تو زیادہ پروگریس بھی کر رہا ہوں. بہت اعلیٰ.